ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ بے شک دین اللہ رب العزت کے ہاں اسلام ہے۔ اسلام سے مراد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینا، اس کے الہ ہونے کا یقین رکھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا پختہ یقین رکھنا کہ امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور جو کچھ اللہ رب العزت نے میرے نبی کو عطا کیا اور میرے نبی نے آگے اپنی امت کو جو کچھ عطا کیا ہے وہ سارے کا سارا دین اسلام ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ پہلے جو ادیان ہیں، جب دین اسلام آ گیا، دین حقہ آ گیا، میرے اور آپ کے نبی تشریف لے آئے، آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا اور اللہ رب العزت نے میرے نبی پر اپنی کتاب کو نازل فرما دیا۔ اب جو کچھ میرے نبی کو عطا کر دیا گیا قرآن کی صورت میں، احادیث کی صورت میں، اب یہی اصل میں در حقیقت دین اسلام ہے۔ اب اگر فی زمانہ کوئی بندہ یہ سمجھے کہ جی میں حضرت عیسیٰ کو ماننے والا ہوں یا میں حضرت موسیٰ کو ماننے والا ہوں تو میں بھی حق کے اوپر ہوں، میں بھی دین اسلام کے اوپر ہوں، نہ، اس لیے کہ امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ارشاد پاک، حضور نے ارشاد فرمایا آج فی زمانہ اگر حضرت موسیٰ بھی ہوتے تو وہ بھی میرا کلمہ پڑھ کر میرے غلاموں کے اندر شامل ہوتے، یعنی جو پہلے نبی ہیں اگر وہ بھی حضور کے دور کے اندر موجود ہوں تو ان کے اوپر بھی حضور کا کلمہ پڑھنا لازمی ہے، چاہے جائے کہ بعد میں کوئی کانا انا لولا لنگڑا آ کے دعوی نبوت کرے اور یہ کہے کہ جی میں آخری نبی ہوں، تو اس سے اس کا نبی ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ دین اسلام ہے، اور دین اسلام کس چیز کا نام ہے؟ دین اسلام نام ہے امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا۔ جو حضور کی غلامی اپنا لیتا ہے، حضور کی غلامی میں آ جاتا ہے، حضور کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیتا ہے، حقیقت میں وہی اسلام کے اوپر کار بند ہے، اور اسی کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ بندہ صحیح معنوں میں مسلمان ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ رب العزت کے ہاں اسلام ہے۔ انجیل پرانی بات ہو گئی، اور اسی طرح زبور پرانی بات ہو گئی، تورات پرانی بات ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ آئے، ان کی نبوت کا ستارہ چمکا، ان کا اپنا زمانہ تھا، حضرت موسیٰ کا اپنا زمانہ تھا۔ آج فی زمانہ اگر وہ پہلے نبی ہوتے تو وہ بھی میرے نبی کے اوپر ایمان لے کے آتے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے نبیوں سے وعدہ لیا تھا، اور وہ وعدہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر بیان کیا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اے نبیو جب میں تمہیں نبوت دے کے زمین کے اوپر بھیج دوں تو تم نے اس بات کا خصوصیت کے ساتھ خیال رکھنا ہے، اگر تمہارے پاس میرا آخری نبی آ جائے تو تم نے اپنی نبوت چھوڑ کر اس کی نبوت کا پرچار کرنا ہے، تم نے اپنی رسالت چھوڑ کر میرے نبی کی رسالت کا اقرار کرنا ہے، اور تم نے میرے نبی کے چرچے گانے ہیں، تم نے میرے محبوب کے تذکرے کرنے ہیں، تم نے میرے محبوب کے غلام بن کر اس دنیا کے اندر رہنا ہے۔ اور یہی وجہ ہے آپ اکثر سنتے رہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ، انہوں نے تو ایک دفعہ رب کی بارگاہ میں عرض بھی کی کہ مولا کاش تو مجھے آخری نبی کا امتی بناتا اور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کے تسموں کو کھولنا اور بند کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتا۔ یہ امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، اور آپ کا جو دین ہے اس کا نام دین اسلام ہے، اور جو دین اسلام ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر ہے، فرما برداری کے اندر ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کو اپنے اوپر نافذ کرنے کا نام دین اسلام ہے۔ فرمایا وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور نہیں اختلاف کیا الذین مگر ان لوگوں نے اوت الکتاب جو دیے گئے کتاب، الا من بعد ما جاءہم العلم مگر بعد اس کے کہ آ گیا ان کے پاس علم، بغین بینہم آپس کی کھوٹ کی وجہ سے، یعنی جو اہل کتاب تھے یہ شام سے چلے، انہوں نے شہر مدینہ کو دیکھا، پہچان گئے یہ تو آخری نبی کا شہر ہے، پچھلی آیت کے اندر جو بات کی گئی، اور پھر جب انہوں نے حضور کو دیکھا، حضور کے چہرے کو دیکھا، پہچان گئے یہ تو آخری نبی ہیں،
یہ جو یہودی تھے یا جو عیسائی تھے باقاعدہ طور پر میرے نبی کو پہچانتے تھے، میرے نبی کو اس وقت پہچانتے تھے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ جب حضور کی ولادت باسعادت ہوتی ہے تو مکہ کے اندر ایک عیسائی شور ڈالتا ہے کہ آج کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے مکہ کے اندر، مجھے وہ بیٹے دکھائے جائیں۔ جب امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروایا جاتا ہے، دڑام سے پیچھے گر جاتا ہے اور کہتا ہے مکہ والو، نبوت بنی اسرائیل سے نکل کے اب بنی اسماعیل کے اندر آ گئی۔ یعنی جب میرے نبی پیدا ہوئے ابھی بولے بھی نہیں، اعلان نبوت بھی نہیں کیا، ٹھیک ہے، کسی کو پتا بھی نہیں، لیکن جنہوں نے پہچاننا تھا پہچان لیا۔ کیوں پہچانا؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے میرے نبی کے چرچے ہی اتنے کیے تھے، تذکرے ہی اتنے کیے تھے کہ جب انہوں نے میرے نبی کو دیکھا بس دیکھتے ہی رہ گئے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اور اللہ رب العزت نے فرمایا پہچان تو گئے، پہچان تو وہ سارے کے سارے گئے کہ یہ نبی آخر الزماں ہیں، لیکن کیا ہوا؟ باغین بینہم، ان کے دلوں کے اندر جو جلن تھی، کھوٹ تھی، اس کی بنیاد پر وہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر نبی ماننے سے انکار کرتے ہیں، لیکن ان کے دل اس بات کے اوپر گواہی دیتے تھے کہ یہ نبی آخر الزماں ہے، یہ خاتم الانبیاء ہے، اس کے اوپر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، یہ اللہ کا آخری نبی ہے، یہ اللہ کا آخری پیغمبر ہے، یہ اللہ کا آخری رسول ہے۔ اور ساری کی ساری علامات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھیں جو اللہ رب العزت نے تورات کے اندر اور انجیل کے اندر بیان کی تھی۔ فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جو شخص کفر کرے اللہ رب العزت کی آیات کے ساتھ، اللہ رب العزت کی آیات کے ساتھ، فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالی سریع الحساب، جلد حساب لینے والا ہے۔ جو شخص بھی اللہ رب العزت کی آیات کا انکار کرے گا اس کے لیے کیا ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، پس بے شک اللہ رب العزت جلد حساب لینے والا ہے۔